نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون جو اپنے حجاب کا خیال نہیں رکھتی تھی، جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے ایک وصیت کی کہ میرے بیٹے، میرا قیمتی سامان جو میں نے اپنی صندوق میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، مجھے اپنے اس سامان سے نہایت محبت ہے، لہٰذا میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس صندوق کو میرے ساتھ دفن کرنا۔ سامعین محترم، انسان اگر اس دنیا سے اپنا دل لگا لے، انسان اگر دنیا کی محبت میں اسیر ہو جائے تو اس طرح کے نتائج، اس طرح کے بھیانک نتائج انسان کو سامنے آتے ہیں، بھگتنے پڑتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عمر سعد، ملعون خبیث انسان جو اس ذلت میں مبتلا ہوا، حسین سرکار جیسی ہستی کو قتل کرنے کے لیے جو آمادہ ہوا، حب دنیا کی وجہ سے ہوا، حکومت رے کی وجہ سے حسین کے قتل کے لیے آمادہ ہوا، یعنی دنیا کی محبت نے اس سے اتنا عظیم گناہ کروا دیا کہ نہ اسے دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ یہ حب دنیا ہی ہے کہ جس کے لیے سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا حب دنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے کہ جہاں بالم باعور جیسا مستجاب الدعوی انسان ذلیل و خوار ہو گیا، حیوان میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قرآنی واقعہ ہے کہ بالم باعور اتنا اللہ کا نیک بندہ تھا کہ پروردگار نے اسے مستجاب الدعوی کا مقام دیا ہوا تھا، جو دعا مانگتا تھا اس کی دعا مستجاب ہوتی تھی، قبول ہوتی تھی، لوگ اس کی جانب آتے تھے، لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا اس کی ارد گرد، لوگ اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے اس کی طرف رخ کرتے تھے۔ لیکن دنیا کی محبت نے اسے اتنا پست کر دیا کہ جس موسیٰ کی وجہ سے، جس کلیم کی وجہ سے اسے یہ رتبہ ملا تھا، محبت دنیا میں اسی موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے نکلا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب تیری مثال کتے کی مثال ہے، یعنی اتنی بلندی سے پستی کی طرف دنیا کی محبت کی وجہ سے آیا۔ تو یہ دنیا کی محبت انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ سامعین، اس عورت نے جو وصیت کی تھی اپنے جوان بیٹے کو، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بیٹے نے اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس صندوق کو اپنی ماں کے ساتھ دفن کرا دیا۔ صندوق دفن ہو چکا، لیکن غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس صندوق میں اس نوجوان کے کچھ قیمتی ڈاکیومنٹس تھے، وہ بھی دفن ہو چکے تھے۔ اب یہ پریشان کہ کیا کروں، کیا قبر کو کھود کر وہ اپنا سامان نکالوں یا نہ نکالوں۔ ایک آیت اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ پورا ماجرا اسے بتاتے ہیں۔ آیت اللہ نے چونکہ اس کے قیمتی ڈاکیومنٹس تھے، اس کی پوری زندگی کی محنت کا صلہ تھا، لہٰذا آیت اللہ نے یہ اجازت دی کہ قبر کے اس حصے کو جہاں پر وہ صندوق دفن ہے، فقط اس حصے کو کھود کر آرام سے، کیونکہ کسی کی قبر کو نبش کرنا نہایت ہی کبھی ہے، لہٰذا اس حصے کو کھود کر اپنے قیمتی سامان کو نکال کر پھر بند کر دو۔ اس جوان نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اپنا سامان قبر سے نکال رہا تھا تو اچانک وہ بے ہوش ہو گیا۔ کافی طویل مدت تک وہ ہوش میں نہیں تھا۔ جب یہ نوجوان ہوش میں آتا ہے اور اپنے اس کے ارد گرد کے رشتہ دار اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز تھی، ایسی کیا وحشت ناک چیز تم نے دیکھی کہ اتنی طویل مدت تک تم ہوش میں ہی نہیں آ رہے تھے، اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نوجوان کو اس آیت اللہ کے پاس لے گئے۔ آیت اللہ نے جب پوچھا تو اس کی حرمت کی وجہ سے اس نے کہا کہ جناب علی، جب میں قبر کو کھود رہا تھا، اپنا سامان میں نکال رہا تھا، تو اچانک میری نگاہ میں میری ماں کی میت پر، اس کے جنازے پر پڑی۔ میں نے دیکھا ایک نہایت ہی خوفناک، وحشتناک سیاہ سانپ جو میری ماں کے منہ پر مسلط تھا اور مسلسل اسے اذیت دے رہا تھا، اسے کاٹ رہا تھا۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ اس آیت اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری ماں کا کردار کیسا تھا، کیسی رفتار تھی زندگی میں اس کی؟ کہا میری ماں حجاب کا خیال نہیں رکھتی تھی، بد حجابی سے گھر سے باہر جاتی تھی، میرا باپ، مرحوم باپ مسلسل اسے روکتا رہتا تھا، لیکن کبھی اس نے میرے باپ کی بات نہ مانی، اور پھر میرے باپ نے ایک مجھ سے بد دعا کی تھی۔ تو اس آیت اللہ نے کہا کہ یہ تیری ماں کا جو حشر ہو قبر میں،
یہ اس کی بد حجابی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔